بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم خوشحال ازدواجی زندگی کے حوالے سے آخری قسط کے طور پر چند باتیں عرض کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت نمبر 34 میں اللہ تبارک و تعالی نے مرد اور عورت دونوں کا سٹیٹس بیان فرمایا تاکہ مسلم امہ اس آیت کو سامنے رکھ کر اپنی ازدواجی زندگی بسر کر سکے۔ ارشاد باری تعالی ہے الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالہم۔ یہاں تک مردوں کا بیان ہے۔ مالک نے یہاں مرد کی دو خوبیاں بیان کی۔ ایک تو یہ کہ مرد کو اللہ تعالیٰ نے برتری عطا کی عورتوں پر، پھر اس کی وجہ بھی بتا دی۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے مرد محافظ اور نگران ہیں عورتوں پر، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، اس وجہ سے کہ فضیلت دی ہے اللہ تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر۔ اب پہلا سوال یہی ہوگا کہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت کس وجہ سے؟ تو حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ نے، جسٹس پیر محمد کرم شاہ صاحب الازہری علیہ رحمہ نے ضیاء القرآن میں 3 وجوہات لکھی فضیلت کی۔ نمبر 1 جسمانی قوت، نمبر 2 ذہنی برتری، نمبر 3 دور اندیشی۔ یہ 3 چیزیں اللہ تعالیٰ نے مرد میں زیادہ رکھی ہیں، تو فضیلت کی ایک وجہ یہ ہے۔ اور دوسری وجہ پھر قرآن پاک میں اللہ نے بتائی بما انفقوا من اموالہم۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ مرد فائنانس کے حوالے سے اپنی بیوی بچوں کے تمام اخراجات اور ان کی حفاظت کا ذمہ دار ہوتا ہے، فائنانس کے حوالے سے پیسہ خرچ کرتا ہے، تو اس وجہ سے مرد کو عورت پر فضیلت دی گئی۔ پھر مالک نے آگے عورت کے حوالے سے اس کی خوبیوں کے حوالے سے بیان فرمایا فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ۔ تو نیک عورتیں اطاعت گزار ہوتی ہیں، حفاظت کرنے والی ہوتی ہیں مردوں کی غیر حاضری میں اللہ کی حفاظت سے۔ تو یہ عورتوں کی خصوصیات اور ان کی خوبیوں کا مالک نے ذکر فرمایا کہ وہ نیک ہیں، دیانتدار ہیں، اور سب سے بڑھ کر قانتات اطاعت کرنے والی ہیں اپنے خاوند کے حکم کی۔ حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے خیر النساء اذا نظرت الیہا سرتک، سب سے بہترین عورت وہ ہے کہ جب تو اسے دیکھے وہ تجھے خوش کر دے، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، اور جب تو اسے حکم دے تو وہ تیری اطاعت کرے، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهَا، اور تیری غیر موجودگی میں وہ اپنی ذات کی اور مال کی اور گھر کی حفاظت کرے۔ یہاں تک یہ ایک معیار بھی تھا اور فرائض بھی تھے مرد اور عورت کے حوالے سے، تاکہ وہ خوشحال زندگی بسر کر سکیں اپنی اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے۔ رشتے کے بعد جہیز کا معاملہ ہوتا ہے۔ لوگ کہہ دیتے ہیں کہ جہیز بہت بڑی لعنت ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو جہیز کی بنیادی ضرورت کی چیزیں عطا فرمائی تھی اس دور کے مطابق۔ ہاں، جہیز کے حوالے سے دین اسلام کچھ حدود طے کرتا ہے، کچھ شرائط۔ نمبر 1 جہیز رزق حلال سے ہو، حرام رزق کی طرف ہاتھ نہ بڑھایا جائے، اور جہیز اس طرح شان و شوکت سے دولت کی نمائش کے طور پہ نہ دیا جائے جس سے غریبوں کی بچیوں میں کمتری کا احساس پیدا ہو۔ اور اس کے علاوہ رخصتی سے قبل جہیز کے حوالے سے اس کے بعد یہ ہے کہ جس بچی نے دوسروں کے گھر جانا ہے ان کی تربیت، اس حوالے سے ہم لوگ بہت پیچھے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے معاملات اور شادیوں کے معاملات اور رشتے ناکام ہو رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے چند باتیں۔ رخصتی سے قبل بچیوں کو روایتی تعلیم کے ساتھ ان معاملات میں ان کی تربیت ضروری ہے جو شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے میں مدد کر سکے۔ بچی کا مائنڈ بنایا جائے، بچی کی اپنے ماں باپ کے گھر قیمت اور ہوتی ہے،
جبکہ سسرال کی یہاں اس کی وہ قیمت نہیں رہتی۔ تو اس کے لیے وہ کون سی خوبیاں ہیں جو اس کو بلند کریں گی؟ نمبر 1، اچھا کھانا پکانا اور گھر کے انتظامات کرنا، اور نئے ماحول میں سسرال کے ساتھ حالات میں اپنے آپ کو ڈھالنا، یہ کامیابی ہے۔ اس میں سب سے بڑھ کر اچھا کھانا پکانا، یہ بہت بڑی کوالٹی ہے جس کی طرف آج ہماری توجہ نہیں ہے اور ہم ہوٹلنگ پر مجبور ہو چکے۔ ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ میں نے بھنڈی اور قیمہ کا سالن پکایا مگر گھر والوں میں سے کسی نے نہ کھایا۔ تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اسی طرح ایک دوسرے میرے واقف ہی تھے دوست، وہ باہر بیٹھے ہوئے تھے میرے گھر کے آگے ایک سڑک پر، موٹر سائیکل پر تنہا بیٹھے تھے۔ جب میں نے پوچھا خیریت ہے کیوں بیٹھے ہیں، تو انہوں نے کہا میری بیٹی درزن کے پاس بٹن لگوانے گئی ہوئی ہے۔ تو میں خاموش ہو گیا۔ تو جب ایک بچی اتنا کام بھی نہ کر سکے کہ وہ ہر چیز میں دوسروں کی محتاج ہو تو اس کے لیے مشکلات انتظار کر رہی ہیں۔ اسی طرح یہ ایک میرا اپنا ذاتی میرے دوست ہیں، وہاں امیر گھرانے کی بچی، والدین کی اکلوتی بیٹی، شان و شوکت سے وہ بیاہ کر لائے، مگر اس بچی کو کھانا پکانا تو دور، پیاز چھیلنا بھی مشکل سے آیا۔ 15 دن تک وہ اپنے گھر میں وہاں رو رو کر رہی اور اس کے بعد پھر طلاق کی صورت میں علیحدگی ہو گئی اور دونوں خاندان دکھ اور غم سے دوچار ہوئے۔ تو یہ وہ معاملات ہیں کہ شادی اور رخصتی سے پہلے بچیوں کو ہر گھر کے اندر لازماً سکھایا جائے۔ خوشحال زندگی کے حوالے سے حضور علیہ السلام کی تعلیمات ہیں۔ نبی کریم علیہ السلام نے بیوی پر سختی نہ کرنے کا اشارہ دیا۔ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے، 5184 حدیث ہے۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے، حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، عورت ٹیڑھی پسلی کی طرح ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنے کی فکر کرو گے تو اس کو توڑ ڈالو گے، اور اگر تم اس کے ٹیڑھے پن کو رکھتے ہوئے کام لوگے تو کامیاب ہو جاؤ گے۔ تو ایک تو یہ ہے کہ سختی نہیں کرنی۔ نبی علیہ السلام کی حدیث پاک ہے خیرکم خیرکم لأہلہ، تم میں سب سے بہترین وہ ہے جو اپنے بیوی بچوں کے لیے بہتر ہے۔ یہ مردوں کے لیے حکم ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی حدیث 1538 میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب عورت رات کو ناراضگی کی حالت میں اپنے شوہر کا بستر چھوڑ کر الگ رہتی ہے تو صبح تک فرشتے اس پر لعنت کرتے رہتے ہیں۔ اور اس سے بڑی اس کے بعد پھر نبی کریم علیہ السلام نے بہت بڑی فضیلت جو عورتوں کے لیے اسلام کا، دین کا ایک بہت بڑا گفٹ ہے جس کی طرف ہماری نظر ہونی چاہیے، بالخصوص ہماری بہنوں، بیٹیوں اور بچیوں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ سنن ابن ماجہ میں 1854 نمبر حدیث ہے، ایما امرأۃ ماتت وزوجها عنها راض دخلت الجنہ، جو خاتون دنیا میں اس حال سے گئی کہ اس کا خامد اس پر راضی ہے، حضور نے فرمایا داخلت الجنہ، وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ بہت بڑا اعزاز ہے، اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے۔ پھر قرآن کریم نے فرمایا ہن لباس لکم وانتم لباس لہن، کہ یہ میاں بیوی کی باہمی قربت کو اللہ نے لباس سے بیان کیا۔ لباس یعنی وہ عورتیں تمہارا لباس ہیں اور تم ان عورتوں کا لباس ہو۔ حضور ضیاء الامت علیہ رحمہ نے اور دیگر مفسرین نے یہاں لکھا کہ اللہ نے مرد اور عورت کو لباس کیوں کہا؟ لباس قریب ہوتا ہے، لباس عیب چھپاتا ہے، لباس عزت بڑھاتا ہے اور لباس سکون دیتا ہے۔ تو یہ چاروں چیزیں جو عرض کی گئی ہیں یہ میاں بیوی کو ایک دوسرے سے میسر ہوں گی تو زندگی خوشحال ہوگی۔ پھر فرمایا یقیناً ایک اچھی بیوی اپنے خامند کے لیے اور ایک اچھا خامند اپنی بیوی کے لیے سکون ہے، پردہ ہے، زینت ہے اور راحت ہے، اور یہ وہ تصور ہے جو دین نے زوجیت کا ہمیں دیا ہے۔ اب آخری بات کہ یہ معیار کیسے حاصل ہو، یہ خوشیاں، یہ برکتیں ان تعلیمات کے ساتھ ہمیں کیسے حاصل ہوں گی؟ ایک ہی لفظ ہے، وہ ہے محبت۔ اللہ اکبر، محبت اور ہمدردی۔ میرے حضرت مسعود ملت علیہ رحمہ کے لیٹر پیڈ پر یہ حدیث عربی متن میں لکھی ہوئی تھی، الا لا ایمان لہ لمن لا محبت لہ،
حضور علیہ السلام نے فرمایا اس شخص کا ایمان نہیں ہے جس میں محبت نہیں ہے، 3 بار حضور نے یہ فرمایا۔ اور حضرت مسعود ملت علیہ رحمہ نے جواہر مسعودیہ میں یہ تحریر فرمایا، محبت شکست نہیں کھاتی، محبت شکست نہیں کھاتی، ہر میدان میں جیت جاتی ہے۔ تو جس بچی کو گھر میں سسرال میں محبت ملے گی، عزت ملے گی، وہاں ہر شے واپس آئے گی، سکون بھی آئے گا، خوشیاں بھی آئیں گی، برکتیں بھی آئیں گی، خاندان بھی آباد ہوگا، مہمان بھی خوشحال رہیں گے، وہ اس گھر میں خوشیوں کے چشمے جاری ہو جائیں گے۔ اور اگر یہ چیز نہ ہوئی تو پھر اقبال علیہ رحمہ نے یہی فرمایا، چمک سورج میں کیا باقی رہے گی، چمک سورج میں کیا باقی رہے گی اگر بیزار ہو اپنی کرن سے۔ حضور علیہ السلام نے جب حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کی رخصتی فرمائی تو آپ نے پہلے اپنی صاحبزادی سے فرمایا، اے فاطمہ، یہ طبقات ابن سعد میں یہ حدیث ہے، حضرت فاطمہ سے مخاطب ہو کر فرمایا رضی اللہ تعالی عنہ سے، فرمایا اللہ کی عزت کی قسم، میں نے تیرا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کیا جو میرے خاندان بنو ہاشم سے سب سے بہتر شخص تھا۔ فاطمہ، تیرے ذمہ لازم ہے کہ تو اپنے خامد کی اطاعت کر۔ اور پھر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، تیری ذمہ داری ہے کہ فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے، اس کی خوشی رسول کی خوشی اور اس کا دکھ رسول اللہ کا دکھ ہے، اس کو ہر لمحہ خوش رکھنا۔ تو یہ چیزیں ہیں جس سے خوشحال زندگی جنم لیتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خوشحال زندگی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔